من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوقات، اللہ کا بنایا ہوا زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتا رہے گا۔ دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، راتیں بھی گزر جاتی ہیں، ہفتے مہینے یہ اپنی رفتار کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور سال بھی ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور وہ کل رات سے شروع ہوگا، جو انگریزی سال ہے، شمسی سال ہے، وہ رات کے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ تو کل رات 12 بجے سے ایک نیا سال آ رہا ہے۔ تو نئے سال کے آنے پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہمارے لوگ اکثر نوجوان طبقہ وہ اس رات کو شور و شرابہ کرتا ہے اور غلغباڑہ کرتا ہے، موٹر سائیکلوں کو بھگاتے ہیں، ان کی آوازیں محلے والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کہیں شراب کی محفلیں قائم ہوتی ہیں اور کہیں ناچ اور گانے کی محفلیں قائم ہوتی ہیں۔ نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ پروگرام ٹیلی ویژن کے وہ سارے کے سارے خرافات پر مشتمل ہوتے ہیں اور لوگ خواہ مخواہ کی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور اس عمل کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس عمل کو وہ ضروری سمجھتے ہیں
کہ یہ ہر سال کرنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے، چیخ و پکار بھی کرنی ہے، واویلا بھی کرنا ہے، اور گانے وانے بھی سننے ہیں، کانوں کا گناہ، آنکھوں کا گناہ یہ بھی اپنے کھاتے میں لکھوانا ہے۔ یہ سارے کام ہر سال کیے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سال شروع ہو تو اس کی خوشی منانا یہ اسلام میں ثابت بھی ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عیسوی، انگریزی اور شمسی تاریخ تو سال کی ابتدا اور شروع جنوری سے ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ، قمری تاریخ اور ہجری تاریخ کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اسلام کا پہلا مہینہ جنوری نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج تک رہتا ہے۔ ذوالحج آخری مہینہ ہے سال کا۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس نے کی ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو، تابعین کو، علماء کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ کس مہینے سے شروع کیا جائے، اسلامی سال کس مہینے سے شروع کیا جائے۔ تو سب کے اتفاق سے یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام کا پہلا سال کا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یقین کریں آپ کہ مسلمانوں کو چاند کی تاریخ یاد نہیں ہوتی، اور اگر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ اسلامی تاریخ کو رواج دیں تو چند اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا تاجر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی چھٹی ہم نہیں کر سکتے، ہم اتوار کی کریں گے، کہ عالمی منڈی میں، تجارتی عالمی منڈی میں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، اور ہم شمسی تاریخ، انگریزی تاریخ یہ رکھیں گے کیونکہ سرکاری دفاتر میں، سکولوں میں، کالجوں میں یہ انگریزی تاریخ چلتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر انگریز کی چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے تعلیمی ادارے اور دیگر اداروں میں تاریخ کے معاملے میں بھی ہم ان کے پابند ہیں۔ آج جمعہ کے بعد تقریباً 80 سال کا ایک آدمی جو انجینئر رہ چکے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کی بات سے مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے، آئندہ میں تاریخ اسلامی کو مد نظر رکھوں گا
آپ نے صحیح کہا ہے کہ جس سکول اور کالج میں ہمیں ڈالا گیا، پڑھایا گیا، تو انہوں نے ہمیں انگریزی تاریخ ہی رٹوائی تھی۔ شروع سے وہی تاریخ آ رہی ہے، اسی سے مناسبت ہے، اور اسی تاریخ کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں تو مجبوری ہے، ملازم کو تنخواہ سرکاری تاریخ کے مطابق ہی ملے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ چاند کی تاریخ کو وہاں کون پوچھتا ہے؟ آج جی 1 جنوری ہے، آج جی فروری کی 17 ہے، آج جی 1 مئی ہے، تو وہاں اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ زمانہ طالب علمی سے، سکول اور کالج کی زندگی سے ہمیں جو روشناس کیا گیا ہے وہ اسی تاریخ سے کیا گیا ہے، قمری تاریخ سے لگاؤ ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، اور اسلامی مہینے کا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج اسلام کی کیا تاریخ ہے، اسلامی مہینے کی، ربیع الاول کی کیا تاریخ ہے، ربیع الثانی کی کیا تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخیں اگر یاد رہتی ہیں تو وہ چند تاریخیں یاد رہتی ہیں۔ مثلا شعبان المعظم کی 15 تاریخ لوگوں کو یاد رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں پٹاخے چھوڑنے ہوتے ہیں، پٹاخوں والی تاریخ یاد ہے۔ اسی طرح معراج کی تاریخ یاد ہوگی، 12 ربیع الاول یاد ہوگا، محرم کی 10 تاریخ یاد ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مکمل اسلامی مہینہ کہ جس کی ایک ایک رات اور ایک ایک دن یاد ہو تو وہ مہینہ ہے جو مشقت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک۔ اس کی تو ایک ایک گھڑی یاد رہتی ہے کہ یہ جناب آج پہلی تراویح ہم نے پڑھ لی، یہ پہلا روزہ ختم ہو گیا۔ خصوصاً جو گرمیوں میں رمضان آ رہے ہیں تو یہ تو زبردستی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ کون سی تاریخ، کون سی رات گزری، کون سا دن گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اور اسلامی تاریخ سے ہمارے اکثر مسلمان عاری ہیں اور خالی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ شاید میرے سننے والوں کو آج یہ بھی محسوس ہو رہا ہو کہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے قمری تاریخ پر، یہ کیسا موضوع آج چھیڑ دیا۔ تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں کہ اسلامی احکام کی بنیاد اور دار و مدار قمری تاریخ ہے، چاند کی تاریخ ہے، سورج کی شمسی تاریخ نہیں ہے۔ مثلا آپ حج کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جنوری کے مہینے میں حج کر لیا کرو۔ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ تو ذوالحج اسلامی سال کا مہینہ ہے، انگریزی سال کا مہینہ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح آپ روزے دیکھ لیں، اللہ نے 1 مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا مئی میں روزے رکھ لیں، جولائی میں روزے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان میں روزے رکھیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اور رمضان وہ کس سال کے مہینوں میں آتا ہے؟ وہ قمری سال، اسلامی سال کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی بھی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ وہ لوگ جو وفات دیے جاتے ہیں
ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی ازواج بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بیویاں انتظار کریں، ان کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، تو وہ 4 مہینے انگریزی نہیں گزارنے۔ مثلا کسی عورت کو بیوہ ہونا چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو وہ مہینہ ختم ہوگا، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے وہ 30 کا ہو، انگریزی مہینے کے اعتبار سے عدت نہیں گزرے گی، اس کی عدت گزرے گی اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کرائی ہے وہ رجب کی 27 تاریخ کو معراج کرائی ہے۔ اب اس کا تعلق انگریزی مہینے کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ انگریزی فلاں مہینے میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو معراج کرائی ہے۔ جب بھی ذکر آتا ہے تو اسلامی مہینے کا ذکر آتا ہے، اس لیے اسلامی مہینے پر احکام کی بنیاد ہے، شرعی احکام کی۔ ہاں ایک ہے بندوں کے اپنے مسائل کہ دفتر سے تنخواہ کب ملے گی، وہ تو یکم انگریزی کی ہوگی تو آپ کو تنخواہ ملے گی، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کے مسائل کا دار و مدار تو انگریزی تاریخ پر ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی احکام کا دار و مدار قمری اور اسلامی مہینے پر ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اب میں ایک اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے اس پر کسی صحابی نے جشن نہیں منایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محرم آیا کئی مرتبہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 سال خلافت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5.5 سال خلافت کی ہے، زمانہ خلافت ہے ان کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال حکومت انہوں نے کی ہے، 20 سال گورنر، 20 سال انہوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن کسی نے بھی اسلامی مہینہ شروع ہوا ہو اور انہوں نے جشن منایا ہو ایسا نہیں کیا۔ فقہائے اعظام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ، فقہ کے 4 مشہور امام ہیں، انہوں نے بھی نہ قولا نہ فعلا نہ عملا، نہ ہی زبان سے فرمایا کہ تم جشن مناؤ، نہ خود منایا نہ جشن منانے کا حکم دیا۔ محدثین اعظام امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی اور دیگر حضرات کسی نے بھی اسلامی سال شروع ہوا ہو اور انہوں نے جشن منانے کا حکم دیا ہو یا جشن منایا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو جب اسلامی سال پر جشن منانے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے جشن منانے کی، تو انگریزی سال جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس انگریزی سال کے شروع ہونے پر جشن منانے کا جواز کہاں سے ہے؟ اس کا یہ ایک سوال مجھ پر ہو جائے کہ آخر یہ جشن منانے والے جشن کیوں مناتے ہیں، تو اس کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ ایک حدیث پاک کی وجہ سے مناتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ، اپنی امت کو خطاب کیا ہے، تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، حسب النال بالنال، یہود و نصارہ کے طور طریقے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ جو کچھ اس رات میں غل غباڑہ کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور خرابیاں کرتے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے انگریز سے لیا ہے اور یہود و نصارہ کی روش پر ہیں یہ لوگ۔ تو اس حدیث کی زد میں ہے، وعید میں ہے
اب انہوں نے منانے والوں نے تو منانا ہے، ہمارا کام ہے آگاہ کرنا کہ اس کام سے بچ جاؤ، ورنہ یہود و نصارہ پر جو خدا کی لعنت ہو رہی ہے وہی لعنت ادھر بھی ہوگی پھر۔